دا ایج آف چوسر، جو کہ جوگری چوسر کے نام پر اس ایج کو نام دیا گیا ہے، جو کہ 1340 سے 1400 تک کے پیریڈ کو اس ایج کو ایج آف چوسر کہا جاتا ہے، اور اس ایج کو مڈل انگلش لٹریچر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو نام جو ہے وہ جوگری چوسر کے نام پر دیا گیا ہے، جو کہ انگلش لٹریچر کے فادر بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس دور میں بہترین کام کیا، لٹریچر کو ایک اعلیٰ مقام تک لے گئے، انگلش لٹریچر کو نئے تجربات کیے لٹریری ٹرمز میں، اور اس میں جو ہے لینگویج نے ڈیولپ کی، لٹریری لینگویج جو کہ چوسر نے ڈیولپ کی، جو کہ آگے بڑھ کر بہت سے رائٹر نے اس کو کاپی کیا، اور اس ٹرمز پر رائٹرز نے لٹریری ورکس لکھے۔ اس دور میں انگلش ووکیبلری جو تھی وہ ایکسپینڈ ہو گئی، کیونکہ انگلش لینگویج نے فرینچ اور لیٹن ورڈ بارو کیے، بہت سے ورڈ، بے شمار ورڈ انہوں نے بارو کیے فرینچ لینگویج سے اور لیٹن لینگویج سے، کیونکہ اس دور میں جو فرینچ جو تھے وہ کہ فرینچ لینگویج جو تھا وہ لا میں بھی تھا، رائل آرڈر میں بھی تھا، صرف عام لوگ انگلش پڑھ رہے تھے، تو اسی وجہ سے عام لوگوں نے بہت سے ورڈز لیٹن کے اور فرینچ کے جو ہے وہ بورو کیے اور انگلش کی ووکیبلری کو ایکسپینڈ کیا، اور یہ بہترین دور تھا انگلش لینگویج کے لیے ایز اے لینگویج بھی۔ یہ اس دور میں انگلش ایز اے لینگویج جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینڈ ہوا، بہت ہی ایوولو ہوا۔ اب آتے ہیں اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر۔ تو انگلینڈ رول بائی پلینٹیگنن کنگز، جو کہ وہ کنگز تھے، آتے جاتے رہتے تھے۔ دا 100 ایئرز وار جو تھا انگلینڈ اور فرینچ کے درمیان، وہ اسی دور میں فوٹ کیا گیا۔ اس دور میں جو تھے وہ دا بلیک ڈیتھ، جو کہ ایک وبا تھا، انگلینڈ میں آ گیا تھا، جس سے لاکھوں کے لوگ مر گئے تھے، جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ تیسرا جو تھا وہ پیزنٹس ریوولٹ تھا، جو لوگوں نے ریوولٹ کیا، بغاوت کی، کس وجہ سے سوشل و اکنامک پرابلم کی وجہ سے لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے ریوولٹ کیا۔ تو یہ تین جو بیسٹ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس تھے، جس میں پہلا جو 100 ایئرز وار جو تھا وہ شروع ہوا فرینچ اور انگلینڈ کے درمیان، جو کہ 100 سالوں تک چلا، اور اس میں اس دوران 1381 میں 1381 میں جو ہے وہ بلیک ڈیتھ یا وہ وبا آ گئی، جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے لوگ مر گئے، اور جس سے انگلینڈ کی پاپولیشن کو بہت ہی دھچکا لگا۔ اس دور میں انگلش جو تھا وہ ایک انگلش لینگویج جو تھا وہ اتنا ایوولو ہو گیا، جس میں انگلش لینگویج نے گورنمنٹ نے انگلش لینگویج کو اڈاپٹ کیا rather than فرینچ، اور اس کا لٹریچر جو تھا وہ گورنمنٹ بھی، کنگز نے بھی اس کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس دور کا، دا ایج آف چوسر، جو کہ تقریباً جو ہے وہ بہت کم عرصے تھا یہ ایج، لیکن اس ایج نے بہت ہی انفلوئنس کیا انگلش لٹریچر کو۔ اس ایج کے لٹریچر کی کریکٹرسٹک پر آتے ہیں، تو اس ایج میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے اس کی کریکٹرسٹک یہ دیکھیے، یہ ایک ریئلسٹک جو ورکس لکھے گئے تھے، جو کہ ایوری ڈے لائف کو جو اس کو پورٹری کر رہے تھے، اس کو آئینہ دکھا رہے تھے، اور اس لٹریچر میں ہیومن نیچر اور سوسائٹی بہت زیادہ انٹرسٹ لیا۔ سٹائر اور ہیومر اس ایج میں بہت ہی ایوولو ہوا، ایک نئے دور تک یہ چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریلیجیس اور مورل تھیم پھر بھی اس دور میں بھی لٹریچر میں تھی، جس کا پرومیننٹ حصہ تھا ڈیولپمنٹ آف کریکٹر بیس اسٹوری ٹیلنگ۔ یہ جو اسٹوری ٹیلنگ کریکٹر بیس اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گریٹر یوز آف انگلش انسٹیڈ آف فرینچ
اور لیٹن. تو یہاں پر یہ ایج جو تھا وہ انگلش لینگویج کے لیے بہترین ایج تھا، جس میں یوز آف انگلش لینگویج انسٹیڈ آف فرینچ اور لیٹن. تو لوگوں نے جو تھا وہ فرینچ اور لیٹن کے لینگویج کو سائڈ پر رکھتے ہوئے انگلش لینگویج یوز کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج ایوولو ہوا، اور انگلش لینگویج اسی دور سے ہی ایوولو ہوا جو جب آج تک بھی یہی ایوولوشن، یہی ایک اسکائی اسکریپر کی طرح اونچا گیا ہے. تو یہ اس ایج کی کیریکٹرسٹک ہے، جو کہ ریئلسٹک پورٹریل آف ایوری ڈے لائف، انٹرسٹ ان ہیومن نیچر اینڈ سوسائٹی، سٹائر اور ہیومر بھی تھا، ریلیجیس اینڈ مورل تھیمس پھر بھی تھی، ڈیولپمنٹ آف کیریکٹر بیسڈ اسٹوری ٹیلنگ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو یہ سب آپ لوگوں نے نوٹ کرنے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. Fun is no right.